ایک بڑا ایک احساس پاکستان میں پایا جاتا ہے کہ پاکستان میں جو حکومتیں ہیں وہ آتی اور جاتی ہیں امریکہ کی مرضی سے. اسی لیے ہمیں بہت سے پولیٹیشین نظر آتے ہیں امریکہ کے دورہ کرتے ہوئے بھی، بلکہ اس وقت بھی ہمارے وزیر خارجہ بھی پچھلے 1.5 سال میں انہوں نے 7-8 دورے کر دیے امریکہ کے. یہ کوئی تاثر افسانہ ہے کہ اس میں کوئی حقیقت بھی ہے؟ آپ چونکہ سفیر بھی رہے ہیں واشنگٹن میں، کیا امریکہ اتنا پاورفل ہے کہ یہاں پہ حکومتوں کو ان کی حکومتیں بن جائیں، حکومتیں گرا دے؟ کیا واقعی ایسا ہے؟ بس صاحب نہیں، میں تو یہ نہیں سمجھتا کہ وہاں پر ان کی طرف سے کوئی انٹرنل معاملات میں کوئی انٹرفیرنس ہے امریکہ کی طرف سے. وجہ یہ ہے کہ ہمارے اپنے اندرونی حالات ہی اس قسم کے ہیں. اب ہمارے ہاں کئی ایسی حکومتیں بھی آئیں جن کے امریکہ کے ساتھ جس کے زمانے میں کوئی اتنے بہتر تعلقات بھی نہیں رہے. مثلاً اپنا پچھلے اگر آپ 5-7 سال میں دیکھیے تو ہمارے امریکہ کے ساتھ تعلقات کی نوعیت وہ کافی، میں سمجھتا ہوں کہ وہ رہی بڑے ہی ایک لو اسکیل پہ رہی. اور تو ان کی طرف سے انٹرفیرنس یہاں پہ ہو نہیں سکتی. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں پہ ہمارا ایک سیاسی ایک عمل دخل ہے، ہماری الیکشنز ہیں، لوگوں نے ووٹ کرنے ہیں. اب امریکہ نے تو آ کے ووٹ نہیں ڈالنے تو ہمارے لوگوں نے ہی ہیں. تو اس حساب سے میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک مس پرسیپشن اس کو میں کہوں گا، اور اس سے زیادہ نہیں کہوں گا. یہ ہو سکتا ہے کہ ان کی طرف سے کچھ لائکنگ ڈس لائکنگ ہو امریکہ کا پاکستان کے ساتھ. جس طرح ہماری بھی ہے، ہم ڈیموکریٹس کو شاید زیادہ یہاں پہ ویلکم نہیں کرتے، ریپبلکنس کے زیادہ شاید ہم مطمئن رہتے ہیں. اس میں بھی ابھی تفریق ختم ہو گئی ہے. اب تو میں سمجھتا ہوں کہ پچھلے 15-20 سال سے 2 دہائیوں سے وہ تفریق بالکل ختم ہو گئی ہے. ہو سکتا ہے کہ کسی زمانے میں ریپبلکنز پاکستان کی طرف زیادہ ایک مثبت سوچ رکھتے ہوں، ڈیموکریٹس شاید اتنا نہیں رکھتے ہوں. لیکن اب تو ایک جو بھی فارن پالیسی ایشوز ہوتے ہیں اس میں بائی پارٹیزن کنسنسس ہی ہوتا ہے. بلکہ تو پریزیڈنٹ اوباما کے زمانے میں وہ کیری لوگر برمن جو ایکٹ آیا وہ بھی تو ڈیموکریٹک گورنمنٹ تھی. جی ڈیموکریٹک گورنمنٹ تھی. تو وہ تفریق بالکل ختم ہو گئی ہے. تو آپ کا خیال میں کہ امریکہ کی کوئی انوالومنٹ نہیں ہوتی صرف پاکستان کے سیاسی معاملات میں؟ میرے ایسے ناظرین یقین نہیں کریں گے ہماری باتوں پہ. میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک سیاسی نیریٹو تو ہو سکتا ہے. اچھا کہ جی فلاں جونسی ہے اس کو آشیرواد حاصل ہے امریکہ کی طرف سے. تو پھر ہمارے سیاستدان اتنے چکر کیوں لگاتے رہتے ہیں سر امریکہ کے؟ میں اس کو ایک دوسری نظر سے دیکھوں گا. میں دیکھتا ہوں یہ کہ امریکہ ایک بہت اہم ملک ہے، اور امریکہ کے ساتھ ہماری کافی جو ہے ایریاز میں ان پہ ڈپینڈنسی بھی ہے. آپ صرف ایک چیز دیکھ لیجئے کہ ہم نے جو اکنامک کرائسس فیس کیا، امریکہ کا اتنا اثر و رسوخ ہے آن دی انٹرنیشنل فائنینشیل انسٹیٹیوشنز، جتنے بھی پولیٹیکل انسٹیٹیوشنز ہیں ان پہ بھی ان کا بڑا اثر ہے، عمل دخل ہے. تو اس حساب سے ان کی گڈ ول تو کسی بھی حکومت کے لیے ریٹین کرنا وہ بہت ضروری ہوتا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ آپ نے ذکر کیا فارن منسٹر بلاول بھٹو زرداری صاحب کا، کہ انہوں نے کافی دورے کیے امریکہ کے ساتھ. تو وہ ان دوروں کا ایک مثبت ایک اثر بھی نکلا کہ اب امریکہ کے ساتھ ہمارے تعلقات کی نوعیت کافی بہتر ہے. ماضی کے اگر آپ کچھ برس دیکھ لیں تو اس حساب سے اس کا ایک اچھا امپیکٹ ہوا. میں ابھی امریکہ سے واپس آیا ہوں، میں اپنا وہاں پہ گیا ہوا تھا ایک پرائیویٹ وزٹ. وزیر خارجہ کے ساتھ تو نہیں تھے؟ نہیں، میرا ساتھ کوئی نہیں تھا. لیکن میں آپ کو یہ بتا سکتا ہوں کہ میری وہاں پر پرانے دوستوں سے ملاقات ہوئی جو اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے بھی تھے، میں کانگریس کے بھی تھے. تو بلاول صاحب نے وہاں پہ ایک بڑا اچھا تاثر چھوڑا ہے، چاہے تھنک ٹینکس ہوں، چاہے وہاں کا میڈیا ہو، چاہے وہاں کی ایڈمنسٹریشن ہو. لیکن سر یہی کیا ہے کہ اب چلے آپ نے ذکر چھیڑ ہی دیا ہے ان کے وزٹ کا، تو صرف 2022 میں جب وہ گئے تھے UNGA سیشن میں، ان کی ملاقات اینٹنی بلنکن سے ہوئی. اس کے بعد تو 4-5 دورے تو پرائیویٹ ہی لگتے ہیں ہو رہے ہیں، کوئی ملاقات بھی نہیں ملی ان کو اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ میں. وہ کونسلر سے ملے تھے لیکن ناٹ. دیکھیں جی، بات یہ ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ ہر دفعہ اگر وزٹ ہو تو ایڈمنسٹریشن سے ہی ملا جائے. اگر آپ کی امپورٹنٹ ممبرز آف دی کانگریس کے ساتھ بھی ملاقاتیں ہو جاتی ہیں تو وہ بھی ایک سمجھتا ہوں کہ وہ پاکستان کے لیے. لیکن کیا اینٹنی بلنکن کبھی پاکستان آئیں گے اگر وزیر خارجہ سے ملاقات یا نہ ہو تو؟ میرے خیال میں ان کو آنا چاہیے. پاکستان ایک بہت ہی اہم ملک ہے. امریکہ کو بھی اس بات کا احساس ہے کہ پاکستان ایک بہت اہم ملک، اہمیت کا حامل ہے. لیکن اگر آپ دیکھیں کہ پچھلے چند مہینوں میں
بڑے ہی ہائی لیول وزٹ ہوئے ہیں پاکستان میں. ان کا جو ہاؤس فارن افیئرز کمیٹی کا چیئرمین وہ یہاں پہ تشریف لائے, وائس چیئر وہ آئے, پھر ایک سینٹ کا ایک ڈیفنس ڈیلیگیشن, بڑا ہائی پاور ڈیلیگیشن وہ یہاں پہ آیا. تو وہ بلکہ میں آپ کو بتاؤں کہ وہ کافی گیپ کے بعد یہ ڈیلیگیشنز جو آئے وہاں سے, تو وہ بیسیکلی دوبارہ ایک خواہش اس سے ہم یہ بھی انفر کر سکتے ہیں کہ شاید وہ مطمئن ہیں پرانی حکومت کے جانے سے اور نئی حکومت کے آنے سے. نہیں, یہ دورے تو پچھلے 2 سال سے شروع ہو گئے تھے. مثلاً جو وزٹ ہوا ہاؤس فارن افیئرز کمیٹی کا, تو وہ تو کوئی اس کو بھی کوئی 1.5-2 سال پونے 2 سال ہو گئے. اچھا, ایک اور بڑا اہم سوال جو کم از کم اگر عوام کے ذہن میں نہیں ہے تو فارن سروس کے جو لوگ ہیں ان کے ذہنوں میں ضرور ہوتا ہے کہ یہ کیا وجہ ہے کہ واشنگٹن ڈی سی میں ہمیں نان کریئر سفراء کی تعداد زیادہ نظر آتی ہے, وہاں پہ کریئر ڈپلومیٹس شاید اگر آپ تقابل کریں تو کم نظر آتے ہیں واشنگٹن ڈی سی میں. یو کے میں بھی کسی حد تک مل جاتے ہیں, لیکن مثال کے طور بیجنگ میں یو وڈ آلویز ہیو اے کریئر ڈپلومیٹ, ابھی تک کم از کم. تو یہ کیا وجہ ہے واشنگٹن ڈی سی میں, کیا نان کریئر ڈپلومیٹس آر مور سکسیزفل ان ٹرمز آف ییلڈنگ ریزلٹس؟ کیا وجہ نظر آتی ہے آپ کو؟ میں وہاں پہ میری تقریباً 3.5 پونے 4 سال وہاں پہ تعیناتی رہی واشنگٹن میں. تو میرا اپنے خیال کے مطابق کچھ نان کریئر ایمبیسڈرز نے بھی وہاں پہ بہت اچھا کام کیا اپنا. انہوں نے ان کی بڑی کنٹریبیوشنز ہیں. ہمارے جو آپ شروع میں جو گئے نان کریئر ایمبیسڈرز وہاں پر, وہ بڑے ٹاورنگ پرسنالٹیز تھیں, اور انہوں نے ان کی, میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان اور امریکہ کے تعلقات میں بہتری لانے میں انہوں نے ایک بڑا اہم کردار ادا کیا. اور اس کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ ایک بڑا اچھا ٹرینڈ شروع ہوا پچھلے چند برس میں, جبکہ انہوں نے کریئر ایمبیسڈرز کو وہاں پہ پوسٹ کرنا شروع کر دیا. آپ کے پچھلے جو 3-4 ایمبیسڈرز ہیں وہ کریئر ایمبیسڈرز تھے, اور امید یہ ہے, میں تو مسعود خان صاحب کو بھی جو ہمارے میں کریئر ہی میں سمجھوں گا وہ بھی, تو وہ اپنا, میں سمجھتا ہوں کہ ایک وہ وہاں کی جو ان سی ایک ریکوائرمنٹ ایسی ہے کہ ون ہیز ٹو بی ویری ویری ایکٹیو, ویدر اٹس اے ایمبیسڈر فرام دی پرائیویٹ سیکٹر اور ایمبیسڈر فرام دی سروس. ان کو بہت یہ ایک اہم رول ادا کرنا پڑتا ہے. کیا یہ بھی ضروری ہوتا ہے کیونکہ ان کا جو سسٹم ہے اس میں شاید یہ بھی ایک ریکوائرمنٹ ہوتی ہو کہ جو بھی سفیر وہاں پہ ہے اس کو کم از کم اپنے سسٹم کے اندر بھی ایکسیس ہو, وہ فون اٹھائے اور پرائم منسٹر سے بات کر لے, کسی بہت ضروری ہے. باسط صاحب, اگر آپ کو اپنے سسٹم میں ایکسیس نہیں ہے ہر لیول پہ, تو کریئر ڈپلومیٹس کو یہ ہوتی ہے؟ جی بالکل ہوتی ہے. جو ایمبیسڈر, جو کریئر ایمبیسڈر وہاں پہ جاتے ہیں, ان کو بھی جب وہ جاتے ہیں وہاں پہ تو ان کی ایک خاص ایک مینڈیٹ ملتا ہے کہ جب بھی انہوں نے کوئی اہم بات کرنی ہو تو وہ بے شک ٹیلی فون اٹھائیں, اور چاہے پرائم منسٹر سے بات کریں, چاہے پریزیڈنٹ سے بات کریں, آرمی چیف سے بات کریں, کیونکہ آپ کے ریلیشن شپ کی نوعیت ایسی ہے, اور جو ایشوز ہیں ان کی بھی جو امپورٹنس ایسی ہوتی ہے کہ وہ آپ کو مثلاً کئی دفعہ یہ ہوا ہے کہ آپ کو فیصلے لینے پڑتے ہیں, تمام جو ایک کنسنسس لینا پڑتا ہے تمام سٹیک ہولڈرز کی طرف سے. تو اگر آپ لیکن اس میں ایک خدشہ یہ نہیں ہوتا کہ آپ پھر فارن آفس کو بائی پاس کر جاتے ہیں؟ کچھ سفیروں سے متعلق ہم پڑھتے بھی رہے, اور فارن آفس نے بھی کئی دفعے اس چیز کا اظہار بھی کیا کہ ہمیں بائی پاس کر کے پی ایم آفس کے ساتھ ڈائریکٹ ہو گئے سفیر, اور ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا کہ ہو کیا رہا ہے تعلقات. نہیں, اپنا میرے خیال میں جو اہمیت اس بات کی ہے کہ اگر آپ کی ڈائریکٹ ایکسیس ہے ود دی لیڈرشپ تو آپ فارن سیکرٹری کو ضرور انفارم رکھیں. آپ فارن منسٹر کو, آپ ان کے بغیر آپ آگے نہیں چل سکتے, کیونکہ فائنلی امپلیمنٹ تو انہوں نے کرنا ہوتا ہے. تو دے ہیو ٹو بی ان دا لوپ, ان کو لوپ میں رکھنا بہت ہی ضروری ہوتا ہے. تو وہ مثلاً میرا, چونکہ آپ ایک کریئر سے آپ نے ایک 30-40 سال کا تجربہ ہوتا ہے, جس کے بعد آپ جاتے ہیں ایک ایسے ملک میں جو کہ ایک بہت ہی اہمیت کی حامل ہے, تو وہاں پر آپ کو تمام جتنے بھی پروسیجرز ہیں ان کو بھی, فارن سروس کے لوگوں کو تو ایشو نہیں ہوتا, لیکن میں نان کریئر کی بات کروں, جب وہ جاتے ہیں تو پھر وہ بائی پاس کرنے کا ایک شاید ہوتا ہے کہ جی ہم تو ڈائریکٹ ہو گئے ہیں اب پی ایم سے یا پریزیڈنٹ سے, ہمیں کیا ضرورت ہے فارن سیکرٹری کو انفارم کرنے. میں آپ کو یہ بتاؤں کہ میں جب فارن سیکرٹری تھا تو اس وقت جو وہاں پہ ایمبیسڈر تھیں وہ ایک نان کریئر ایمبیسڈر تھیں, لیکن مجھے کوئی ایسا
ایسا ایشو نہیں ہوا یا مجھے نہیں یاد پڑتا کہ کوئی بھی ایسی چیز ہو جس میں مجھے انہوں نے بائی پاس کیا ہو. تو وہ ہمیشہ یہ ہوتا تھا کہ وہ امبیسڈر جو ہماری تھیں امبیسڈر شہری رحمان, وہ فون کرتی تھیں کہ جی میں فلاں ایک ایشو ہے, امپورٹنٹ ایشو, آئی ایم برنگنگ اٹ ٹو یور نوٹس, بٹ آئی ایم آلسو گوئنگ ٹو اسپیک ٹو دی ریلیونٹ پیپل سو دیٹ دی ڈیسیجن میکنگ جو ہے وہ اس میں ذرا اس میں ایک تیزی. ہمارا جو امریکہ کے ساتھ ایک تعلق کی نوعیت ہے سر, اس میں ایک سیکیورٹی اورینٹڈ نوعیت ذرا تھوڑا ڈومینیٹ کرتی ہے چیزوں پہ. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ جو ہمارے ایکس آرم فورسز کے لوگ جاتے رہے ہیں یا شاید آپ مستقبل میں بھی اگر جائیں تو زیادہ بہتر وہاں پہ کام ڈیلیور کر سکتے ہیں؟ فوج کی طرف سے بھی جو ہمارے وہاں پہ سفراء گئے ہیں انہوں نے بھی ایک بہت اچھا ایک رول پلے کیا, لیکن میں آپ کو ایک چیز بتاؤں کہ اب ہمارے امریکہ کے اندر چیلنجز بہت بڑھ گئے ہیں. اوکے. اور چیلنجز مثلاً میری 95 سے 99 بھی وہاں پہ تعیناتی تھی, میں وہاں پر ایز منسٹر ڈپٹی ہیڈ آف مشن وہاں پہ پوسٹنگ تھی میری, لیکن اس وقت اس قسم کے چیلنجز جو ابھی ہمیں درپیش ہیں وہ اس وقت نہیں تھے. اب میں آپ کو بتاؤں کہ جو چیلنجز ہے اس کی نوعیت مختصراً میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ ایک تو وہاں پر ایک بہت ہی اسٹرانگ پرو انڈیا لابی ڈیولپ ہو گئی ہے, اور یہ پرو انڈیا لابی جو سی ہے وہ ہر جگہ پہ ہے, چاہے کانگریس ہو, چاہے ایڈمنسٹریشن ہو, چاہے ان کے تھنک ٹینکس ہوں, میڈیا ہو, ایکیڈیمکس ہوں. تو ان میں ان کی ایک بڑی, اور کارپوریٹ سیکٹر میں بھی ایک بہت اوور ویلمنگ پریزنس ہے, اینڈ دے آر آل ویری ویری پرو انڈیا. اس کے علاوہ ایک اینٹی چائنا لابی بھی جو سی ہے وہ بہت ہی زیادہ, دیر از اے بائی پارٹیزن کنسنسس امریکہ کے اندر ہے, دونوں پارٹیز کے اندر اتفاق ہے کہ وہ چائنا کو ایک خاص نظر سے دیکھتے ہیں, اور جس نظر سے وہ چائنا کو دیکھتے ہیں تو پھر وہ لابیز پاکستان کو بھی اسی نظر سے دیکھتے ہیں, کیونکہ ہمارے چائنا کے ساتھ جو تعلقات کی نوعیت ہے. پھر وہاں پر نان پرولیفریشن لابی ہے, جنہوں نے تو ہندوستان کا جو ہے نیوکلیئر پروگرام اس کو تو ایکسیپٹ کیا ہوا ہے, لیکن ابھی تک وہ پاکستان کے نیوکلیئر پروگرام کے بارے میں شکوک و شبہات کا اس پہ میں آتا ہوں سر ایشوز پہ. اچھا, اس سیگمنٹ کے لیے میرا آخری جو سوال بنتا ہے جو لوگوں کے ذہنوں میں آتا ہے, میں ایکچولی سیگمنٹ اس سے اس کو ختم کرنا چاہتا ہوں. ایک لابنگ فرم کا بڑا پاکستان میں کنٹروورسی رہی ہے کہ جی لابنگ فرم ایک ہونی چاہیے, امریکہ کا سسٹم ایسا ہے کہ وہاں پہ ضرورت پڑی ہے. کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ بھئی نہیں, ہمارا سفارت خانہ ماشاءاللہ ون آف دا بگیسٹ ایمبیسیز وی ہیو ابراڈ, اور ہمارے لوگ خود کمیٹڈ ہیں کام کرنے اور ڈیلیور بھی کرتے رہے ہیں, تو لابنگ فرم کی ہمیں ضرورت نہیں ہے. آپ یہ سمجھتے ہیں کیونکہ آپ نے وہاں سفیر کی حیثیت سے بھی کام کیا ہے, تو لابسٹ کا ہونا ضروری ہے اس سسٹم کے اندر ڈیلیور کرنے کے لیے؟ آپ سمجھتے ہیں کہ اس کے بغیر بھی کام ہو سکتا ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ لابیسٹ کا ہونا ضروری نہیں ہے, لیکن اگر لابیسٹ ایک اچھا لابیسٹ ہو تو اس کا فائدہ ضرور ہوتا ہے. لابینگ باسط صاحب اس وقت کامیاب ہوتی ہے اگر اس ملک کی ایک اوور آل ایک اسٹریٹجک اورینٹیشن بھی کسی ملک کے مفاد میں ہوں, اور آپ کے جو انٹرسٹ بھی وہ کنورج کرتے ہوں. ٹھیک. تو وہاں پہ لابیسٹ کا جو سا ہے وہ فائدہ بھی ہے, بیکاز ان کو ایکسیس ہوتی ہے ایٹ اے سرٹن لیول. پھر دوسرا یہ ہے کہ وہ لابیسٹ ہوتے ہیں یا فارمر پرومیننٹ پرسنالٹیز, اور جب وہ اس سسٹم کا حصہ ہوتے ہیں تو ان کو وہاں کے جتنے بھی پیچ و خم ہوتے ہیں ان کا بھی بخوبی اندازہ ہوتا ہے. تو اس حساب سے ان کو فائدہ ہے, پرووائڈیڈ لابنگ فرم اچھی لابنگ فرم ہو. جو اچھی لابنگ فرم ہے وہ بہت ہی مہنگی وہاں پہ ہیں, ان کے لیے بہت پیسہ درکار ہے, اور ہمارے جیسے ملک جن کو پیسے کو ابھی اکنامک سچویشن کی وجہ سے بھی, تو وہاں پر شاید ہم افورڈ نہ کر سکتے ہوں. اب ہندوستان کا آپ دیکھیے کہ ہندوستان کے امریکہ کے ساتھ تعلقات بہت اچھے ہیں, لیکن اس کے باوجود ان کے کوئی 3 اور 4 ان کی لابنگ فرمز ہیں جو کہ ان کے ایک یا 2 ان کی اپنی ہیں پیرول کے اوپر ان کی حکومت کے, ایک ان کی کارپوریٹ سیکٹر ہے, انہوں نے بزنس پروموشن کے لیے اپنا لابنگ فرم علیحدہ وہ ہائر کی ہوئی ہے. اور اسی طریقے سے جو ان کی جو ڈائسپورا ہے انہوں نے علیحدہ لابنگ فرم جو سی ہے وہ ہائر کی ہوئی ہے, اور وہاں پہ وہ ڈائسپورا ان کا. تو اس وقت پاکستانی کوئی لابنگ ہم نے کوئی ہائر نہیں کی ہوئی امریکہ میں؟ میرا خیال میں ہم نے ہائر کی تھی لیکن اس وقت ہے کہ نہیں ابھی مجھے کوئی اتنا اندازہ نہیں ہے کہ ویدر جو لابنگ فرم کوئی 2 سال پہلے وہ ہائر کی تھی وہ کنٹینیو کر رہی ہے یا نہیں کر رہی.
بٹ آپ سمجھتے ہیں کہ اگر صحیح لابسٹ آپ ہائر کر لیں تو اس کا فائدہ ہو سکتا ہے جی پاکستان کے انٹرسٹ میں ہو سکتی جی ہے؟ بالکل فائدہ ہے، ضروری نہیں ہے لیکن فائدہ ہے، اور ضرورت اس امر کی ہے کہ اگر آپ وہاں پر اپنے مشن کو ریسورسز پرووائڈ کریں، آپ اپنے وہاں پر جو میرٹ کے اوپر وہاں پہ آفیسرز کو پوسٹ کریں، چاہے ان کا تعلق ٹریڈ سے ہو، چاہے کامرس سے ہو، چاہے یہ ہم کرتے ہیں سر؟ میرے خیال میں حتی الوسع کوشش تو یہی ہوتی ہے کہ میرٹ پہ ہوں، لیکن ہمارے پاس ریسورس کنسٹرینٹ جو سا ہے وہ ایک بہت بڑا کنسٹرینٹ ہے واشنگٹن کے اندر، بیکاز ہم ایک وہ کہتے ہیں نا کہ وہ شو اسٹرنگ بجٹ اس پہ کام کرتے ہیں. آپ کو معلوم ہے، آپ کو اچھی طریقے سے اندازہ ہوگا کہ جس طریقے سے ہمارے مشنز کے ریسورسز ہوتے ہیں وہ اتنے زیادہ نہیں ہوتے. تو یہ جو امریکہ میں، چونکہ جس طرح آپ نے بالکل بجا فرمایا، چیلنجز تو بے شمار ہیں اور بڑے سیریس چیلنجز ہیں، اور سفارت خانے کی بھی بہت سی کنسٹرینٹس ہوتی ہیں. جس طرح آپ نے فرمایا بجٹ اتنا زیادہ نہیں ہوتا، اور پھر جتنے لوگوں کی ضرورت ہوتی ہے اتنے ہاتھ شاید اویلیبل بھی نہیں ہوتے، کیونکہ بہت بڑا ملک ہے اور پھر آبویسلی سپر پاور بھی ہے.